السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ مجھے امید ہے آپ سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو آج میں باہر نکلی ہوئی ہوں اور میں ایک خاص جگہ جا رہی ہوں، اور میں کہاں جا رہی ہوں تھوڑی دیر میں آپ سب خود ہی دیکھ لیں گے، تو اس لیے فی الحال میں آپ کو نہیں بتا رہی۔ موسم بس ٹھیک ہی تھا، سردی کافی تھی، لیکن سردی تو ہوگی، جنوری کا مہینہ جو ہے یو کے کا۔ لیکن سب سے اچھی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جس جگہ میں نے جانا تھا وہاں پہ اتنی ٹریفک نہیں تھی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں جلدی اس جگہ پہ پہنچ گئی، اور پھر مجھے وہاں پارکنگ کی جگہ بھی آسانی سے مل گئی۔ دکان سے تھوڑی دور ہی ملی، لیکن واکنگ تو مجھے ویسے ہی اچھی لگتی ہے، تو مجھے اس طریقے سے تھوڑا سا واک کرنے کا بھی موقع مل گیا۔ دراصل میں ایک اسلامک شاپ میں جا رہی ہوں، مجھے جان نماز چاہیے تھی، کچھ تسبیحاں چاہیے تھی۔ پہلے میں نے آن لائن منگائی تھی، لیکن ان کی کوالٹی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، تسبیح بھی جلدی ٹوٹ گئی تھی، اور جان نماز جو تھی اس میں سے ڈائس کی اسمیل آ رہی تھی، اور مٹیریل بھی کافی سخت سا تھا۔ تو میں نے سوچا میں خود جا کے شاپ سے تو اپنی پسند کی جان نماز بھی لے لوں، تسبیحاں بھی دیکھ لوں، تو اس کے لیے میں نے آج جانا تھا، تو اسی جگہ میں جا رہی ہوں۔ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتی ہوں، آپ بھی چلیے میرے ساتھ دکان میں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے آن لائن تسبیح آرڈر کی تھی، وارث سے پہلے تو میں خود جا کے لے لیا کرتی تھی، لیکن میں نے سوچا زیادہ کنوینئنٹ ہوگا کہ میں آن لائن آرڈر کر دوں، لیکن جب وہ تسبیحاں آئیں تو ان کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی، دھاگا بہت ویک تھا، اور وہ کچھ ہی عرصے میں ٹوٹ گئے۔ تو پھر میں نے سوچا بہتر یہی ہوگا کہ جب بھی مجھے ٹائم ملے تو میں خود جا کے تسبیحاں دیکھ لوں اور چوز کر لوں۔ تو پھر آج میرے پاس ٹائم تھا، تو میں نے کہا اس سے اچھا کون سا موقع ملے گا، تو جا کے میں لے لیتی ہوں۔ جان نماز کے سیکشن میں چلی تو گئی، اور وہاں بڑی پیاری پیاری سی جان نمازیں لگی ہوئی تھی، اور دیکھ کے دل چاہ رہا تھا ساری لے لوں، لیکن وہاں جا کے مجھے ایک پرابلم کا سامنا کرنا پڑا کہ میں کنفیوژن کا شکار ہو گئی کہ کون سی والی لوں۔ دراصل مجھے دو اچھی لگ رہی تھی، لیکن میں دو لینا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ گھر میں آگے بہت ساری جان نمازیں پڑی ہوئی تھیں، اور مجھے بس ایک ہی چاہیے تھی، لیکن اب مجھے سلیکشن کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ میں کون سی والی لوں۔ میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں فیصلہ نہیں کر پاتی اور کنفیوز ہو جاتی ہوں، پھر میں دوسرے فیملی ممبر سے مشورہ لیتی ہوں۔ مشورہ لینا اچھی بات ہے، مگر زندگی میں مشورہ لیتے وقت یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہر شخص اپنی عقل، اپنی سمجھ کے مطابق ہی مشورہ دیتا ہے، اور جو چیز وہ چوز کرے ضروری نہیں ہے وہ چیز آپ کے حق میں بہتر بھی ہو، اس لیے آنکھیں بند کر کے کسی ایک کا مشورہ مت لیں۔ میرے ساتھ دوسری پرابلم بھی ہے، جی ہاں، آپ کہیں گے ایک اور پرابلم تو وہ پرابلم یہ ہے کہ میں اکثر اوقات برے ترین حالات کو بھی برداشت کر لیتی ہوں، اور ان حالات سے چپکی رہتی ہوں، اور کوئی قدم نہیں اٹھا پاتی، یعنی کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی کہ کہیں حالات بد سے بدتر نہ ہو جائیں۔ یہ ڈر میرے اندر چھپا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی۔ انسان کو فیصلہ تو کرنا پڑتا ہے نا، یا آر یا پار، مگر افسوس کی بات ہے کہ میں اکثر کنفیوز ہو جاتی ہوں اور یہ فیصلہ نہیں کر پاتی، جو کہ ایک غلط عادت ہے، اور یوں انسان سفر زیادہ کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو ساری زندگی سفر کرتا رہتا ہے۔ خیر، پھر یہ ہوا کہ میں فیصلہ نہ کر پائی، اور پھر دوبارہ مجھے اگلے دن جانا پڑا۔ چوز کرنے والی بات پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، شاید آپ کو بھی یاد ہوگی یہ بات۔ کسی زمانے میں ہر بچہ انجینئر یا ڈاکٹر ہی بننا چاہتا تھا، خاص طور پہ پاکستان میں، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان کے ماں باپ چاہتے تھے کہ ان کا بچہ صرف انجینئر یا ڈاکٹر ہی بنے، دوسری کوئی آپشن انہیں نہیں دی جاتی تھی۔ اب چاہے بچے کی اس میں مرضی ہو نہ ہو، یہ بات ایک طرح سے اس بچے پر زبردستی تھوپ دی جاتی تھی۔ شاید اب بھی ایسا ہوتا ہو، معلوم نہیں، مگر یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ہر شخص کو چوائس کا حق ہونا چاہیے، اور پھر جس چیز میں انسان کا دل نہ ہو وہ کبھی اس چیز میں ایکسل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا دل جو اس میں نہیں ہوتا۔
وہ محنت ضرور کر سکتا ہے مگر شاید وہ شاندار کامیابی اس چیز میں کبھی بھی حاصل نہیں کر سکے گا، اور اس کو اس بات کی ہمیشہ حسرت رہے گی، اور وہ یہ سوچے گا کہ کاش میں وہ کر سکتا جو میں کرنا چاہتا تھا، پھر میری زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ اور یہ کاش کا جو لفظ ہے نا، کاش یہ کاش کا لفظ ہماری زندگیوں میں نہ ہوتا تو انسان بہت سے پچھتاووں سے بچ جاتا۔ تو آخر میں آپ سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اکثر چمک دھمک والی چیزوں کی طرف انسان کی نگاہ سب سے پہلے پڑتی ہے، لیکن آپ اتنا ضرور یاد رکھیے گا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ آج کی میری یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ فی الحال کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ۔